السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب کیا ہے، ان کے پچھلے خطابات اور اس خطاب میں کیا فرق ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو انہوں نے ٹرولنگ پر بات کی ہے، پروپیگنڈے پر بات کی ہے، اور مختلف باتیں ہیں جو کہ اس خطاب میں شامل ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے آرمی چیف صاحب گرین انیشیٹو، گرین پاکستان انیشیٹو اس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اب یہ ایس آئی ایف سی کی امبریلا کے انڈر ایک اور چیز ہے، اور ایس آئی ایف سی جو ہے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جب شہباز سرکار پی ڈی ایم سرکار تھی تب بنائی گئی تھی، اور اس میں آرمی کا ایک بڑا رول ہے، افواج پاکستان کا ایک بڑا رول ہے، زراعت کا ایک بڑا رول ہے، مائننگ کا، معدنیات کا ایک بڑا رول ہے، منرلز کا، اور پھر اس کے بعد نگراں حکومت میں چلی اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو یہ ایس آئی ایف سی جو ہے یہ آئے کر رہی ہے کوئی $106 بلین جو پاکستان میں اوور 7 ایئرز آئیں گے۔ یعنی جب جس جگہ سے ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ 16 ماہ کی حکومت، یہ جو ساتھ میں نگراں ٹینیور تھا، اور یہ حکومت کچھ کم و بیش 7 سال ایسے بنتے ہیں، تو اس کو ہم 2 سال دیکھ رہے ہیں کہ 7 سال کے اندر $106 ارب، $107 ارب کے قریب پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی۔ تو یہ اس سلسلے میں ہے، اور اس میں آرمی چیف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، لیڈ تو آپ کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم سویلین حکومت کی مدد کر رہے ہیں، جی آرمی چیف صاحب نے کہا تھا۔ تو اب اسی سلسلے میں یہ خطاب تھا۔ آرمی چیف صاحب نے اسپیشلی سوشل میڈیا پر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ کس تناظر میں ہے؟ اچھا دیکھیے، ٹرولز اسپیشلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کم ورڈز، میمز، بہت چھوٹے لفظوں میں کسی پر بھی کھل کے تنقید کرنا، اور اس کے علاوہ ویڈیوز وغیرہ یہ ہوتا ہے۔ اور یہ انڈیویجولز کا سوسائٹی کا میڈیم ہے، سوشل میڈیم ہے، انڈیویجولز کا میڈیم ہے، تو انڈیویجولز جو ہے اس پر، اور ان انڈیویجولز میں صحافی بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو مین اسٹریم پہ کام کرتے ہیں، نہیں ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ انڈیویجولز جو ہیں، سوشل میڈیا ریگولیشنز دنیا بھر میں کئی ممالک میں ہیں، لیکن یہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے یہ، کیونکہ آپ پورے ملک میں موجود انڈیویجولز کو کس طرح سے ریگولیٹ کریں گے، کنٹرول ممکن نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب اس سلسلے میں قوانین وغیرہ بھی بن رہے ہیں، فیک نیوز کے حوالے سے، پھر اس کے بعد پیکا ہے اور مختلف چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اب مجھے ایک اور چیز نظر آتی ہے، آرمی چیف صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، شیطانی میڈیا کا نام دیا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا، جب وہ نوجوانوں سے مخاطب تھے جنا کنونشن سینٹر میں۔ آرمی چیف صاحب اس وقت انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم تھے، آرمی چیف صاحب نے نوجوانوں کے بہت بڑی تعداد میں سوالوں کے جوابات دیے تھے، بات چیت کی تھی، اور وہ اسپیشلی سمر عباس نے اس کو رپورٹ کیا تھا۔ تو وہاں پر بھی آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا، میرا خیال ہے کہ یہ نحوست والی چیز ہے، کچھ اس طرح کا بھی ان کے کچھ ایکسپریشن تھے۔ اب کی بار بھی انہوں نے ٹرولز کی بات کی، اسپیشلی مجھے لگتا ہے جب ٹرولز کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اور لمیٹڈ ہو کے ٹویٹر پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹویٹر ہمارے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ویسے ہاں خبر کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے نا۔ اب ٹویٹر ہمارے ملک میں اس وقت اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ بین ہے، لمیٹڈ ہے، بین ہی ہے نا وے، کیونکہ وہ اگر وی پی این پہ کھل رہا ہے تو وی پی این کا توڑ نہیں ہے، ورنہ ریاست پاکستان وی پی این کا توڑ کر کے اس کو بھی بند کر چکی ہوتی، تو وی پی این پہ چل رہا ہے۔ وی پی این کے حوالے سے بہرحال کچھ عرصے میں یہ لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ وی پی این ایک اچھی چیز نہیں ہے، وی پی این کے استعمال سے آپ کو مالی نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کی پریویسی کمپرومائز ہو سکتی ہے، تو یہ تو ضرور ہوا ہے۔ اب عام حالات میں ویسے ہی ہے، ہاں دونوں صورتوں میں۔ اب یہ جو سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے یا جو بھی ہے، مجھے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے آرمی چیف صاحب سے، ہم اس سے چینلائز کر سکتے ہیں، ہم اس سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں،
ہم ان لوگوں کو، میرا یہ خیال ہے کہ ذرا بہتر انداز میں مخاطب کر کے ہم ان لوگوں کو ذرا بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی جو تنقید ہے، تنقید پر تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی نا. دیکھیے تنقید کے حوالے سے سب سے خوبصورت جملہ ہوتا ہے تنقید اصلاح کا پہلو ہے. ٹھیک ہے نا، تو اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. تنقید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو مجھے پرابلم یہ ہے اس میں کہ آرمی چیف صاحب کو چاہیے، ہماری حکومتوں کو، اور حکومتوں کو آرمی چیف سے پہلے چاہیے کہ اس سلسلے میں کام کریں کہ آپ اس کو ریگولرائز کریں، چینلائز کریں، آپ اس کو قوانین بنا لیں. لیکن یہ جو نا مکمل بین، بلینکٹ بین یا روک دینا یا مسلسل اس پر جو ہے وہ شیطانی، آرمی چیف صاحب بہت اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کو تنقید بھی بہت کرتے ہیں اس پر، اور اس پر غصے کا بھی اظہار بہت کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو یہ میڈیا اسپیشلی کس کا میڈیا ہے؟ نوجوانوں کا میڈیا ہے. تو آپ جو ہے عوامی میڈیا تو ہے لیکن اسپیشلی نوجوانوں کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ جو ہے وہ ان نوجوانوں کو شاید دور کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کا نوجوان ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا اس طرح سے، کنونشنل ٹی وی نہیں دیکھتا، کنونشنل چیزیں نہیں دیکھتا. اب یہ اپلیکیشنز کا، گیجٹس کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور یہ انٹرنیٹ سے آگے جا چکا بلکہ یہ وہ دور ہے نا. تو اب اس وقت جو ہے وہ اس کو ذرا بہتر انداز میں یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی یہ شیطانی میڈیا ہے، یہ یعنی اس سے تو ہمیں اس طرح کا غصہ نظر آ رہا ہے کہ شاید بند کر دیں سب کچھ ہم. تو اس کے بجائے اس کو بہتر انداز میں لے کر چلنے کی ضرورت ہے. چھوڑ کر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، لے کر چلنا ضروری ہے. تو مجھے وہ غصہ نظر آتا ہے حکومتی شخصیات میں بھی، ادارے کے سربراہ آرمی چیف صاحب میں بھی. اس کے بجائے جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ میری تجویز یہ ہوگی، اور بھی بہت سے لوگ یہ تجویز رکھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہتر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہے. بے شک انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا. آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں. ٹھیک. اب دیکھیے اس میں ایک اور بھی چیز ہے. جب میں آپ سے نوجوانوں کی بات کر رہا تھا تو منفی قوتیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ جب ریاست اور ریاست کے اداروں کے سربراہ یہ کہتے ہیں منفی قوتیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قریبی ساتھی وغیرہ، کیونکہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی روپوش ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ریاستی اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو، ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کھل کر بناتے ہیں. تو وہ جن وجوہات کی بنیاد پہ بناتے ہیں اور ان وجوہات کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، تو اس انصاف کے لیے جو ہے ریاست کام کرے. وہ انصاف سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ہونا چاہیے. یہ لوگ مجرم ثابت ہو جائیں تو ان سے انصاف ہونا چاہیے. یہ لوگ بے گناہ ثابت ہو جائیں تو ان سے انصاف ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں ایک ڈیوائیڈ گزشتہ گزر میں رہی، اور وہ ڈیوائیڈ ابھی بھی بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے موجود ہے. بہت ضروری ہے. اب جب میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نا کہ جی وہ سیاست میں تمام چیزیں سنبھالنے آ رہے ہیں، قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سنبھال لیں پارٹی کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی قوتوں کو اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے کہ لیڈ، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو لیڈ سیاسی قوتوں کو لینی ہوگی. معاملات کا کنٹرول سیاسی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، جمہوری حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں معاملات، اور یہ ایسے ہی آگے بڑھے گا. اچھا، ادارے اگر خود ان معاملات کو چلا رہے ہوں گے تو یہ اداروں کے لیے بھی مصیبت بھی ہے. مطلب سیاستدانوں اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ملک، اتنا وائبرنٹ ملک، اور اس طرح کا سوشل میڈیا چلانا اور اس طرح کی ڈیوائیڈ میں چلانا اداروں کی اچھی خاصی مصیبت ہے. تو اس مصیبت سے جان چھڑا کر اسے سیاستدانوں کو دے دیا جائے، جن کا کام اور اپنی جو ڈومین ہے اس میں تمام لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں.
بہترین ہے. تو آرمی چیف صاحب ظاہر ہے کہ SIFC ہے یا دیگر چیزیں ہیں, ان میں وہ اور ان کا ادارہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور مزید کرنا چاہتے ہیں, وہ کر لیا جائے, مگر آہستہ آہستہ خود کو اس جگہ سے کہ جہاں امور ریاست سنبھالنے والے کام ہیں ان سے آہستہ آہستہ خود کو نکالا جائے, اور نکال کر جو اس ادارے کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں خود کو اسٹرینتھن کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں, افغانستان ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, ان کے بھیجے ہوئے پاکستان میں ایلیمنٹس ہیں, تو چیلنجز بہت بڑے ہیں. اور یہ فوج جو ہے وہ اکثر و بیشتر دنیا کے مختلف سرویز میں, مختلف حوالوں سے کی گئے سرویز میں دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہوتی ہے. تو یہ ان چیلنجز سے نبردآزمہ ہو سکتی ہے, طاقتور ترین افواج نبردآزمہ ہو سکتی ہے, اور بڑے آرام سے ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو توجہ جو ہے وہاں کر کے سب کو, سیاستدانوں کو اپنے ڈومین میں بار بار جا کر فون کر رہے ہوں رات کو, جی میں ہار رہا ہوں الیکشن, میں جو ہے الیکشن ہار رہا ہوں, یہ نہ کریں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو ایجنسیز کے ذریعے بندے بلاتا تھا, اجلاس میں بندے نہیں آتے تھے, اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی تھی. جنرل باجوہ بڑا جمہوری آرمی چیف ہے, تو یہ غلطی عمران خان صاحب نے کی ہیں, نون لیگ نے کی ہیں, آرمی نے سیاسی جماعتوں نے کی ہیں, آرمی نے کی ہیں, عدالتوں نے کی ہیں. عدالتوں نے بہت بڑی, عدالتوں کو میں ہمارے یہاں جو میس ہے اس کا میں سب سے بڑا ذمہ دار عدالتوں کو سمجھتا ہوں. عدالتوں کو جب اپنا آپ اسرٹ کرنا تھا, عدالتیں ایسے بڑھ گئیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو. وہ جو ایک تصویر وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, ایک بندہ جو ہے وہ دیوار پہ سگریٹ لے کے ایسے کر کے لیٹا ہوا ہے اور سامنے لوگ تماشا چل رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس کو. عدالتوں نے کئی بار وہ والا کردار ادا کیا کہ ٹھیک ہے مارو سٹا, دم مارو, اور جو کر رہے دو ان لوگوں کو. لیکن یہ آپ نے کہا تو صحیح کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, لگ تو نہیں رہا ایسے ہوتے ہوئے. ہاں مطلب کچھ خواہشیں ہوتی ہیں, کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں, اور کچھ کتابی حقیقتیں ہوتی ہیں, کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں, تو وہ ایسے ہی چلتا ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.